قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات چل رہے ہیں۔ یہ واقعات پڑھ لینا یا سن لینا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان قصص میں جو عقائد کے لیے سبق ہیں یا اعمال کے لیے سبق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نصیب فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی عوض اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک دمبا بھیجا، وہ قربان ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا رخ آگے کی طرف چلنے لگا۔ اس میں ایک بحث ہے کہ ذبیح کون ہے، آیا حضرت اسماعیل ہیں یا آیا حضرت اسحاق ہیں؟ قربانی کا یہ واقعہ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے، قربانی کا یہ واقعہ بائبل میں بھی ہے۔ بحث اس بات پر آتی ہے اہل کتاب اور مسلمانوں میں کہ آیا جو ذبیح تھے وہ حضرت اسحاق تھے یا حضرت اسماعیل تھے۔ لیکن ان حضرات کی جو زندگیاں لکھی گئی ہیں کتابوں میں، یہاں تک جتنے واقعات پڑھے ہیں نا ہم نے، وہاں حضرت اسحاق کا ابھی ذکر ہی نہیں آیا ہے۔ حضرت اسحاق کا واقعات کتابوں میں آگے چل کر ملتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بھی بعد۔ لیکن انشاءاللہ جب حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ واقعات ہم پڑھیں گے تو وہاں جا کر پھر ہم اس مسئلے کو پڑھیں گے کہ ذبیح کون ہے۔ آیا اب دیکھیں، ایک چیز تو ہے ہمارا تو ایمان ہے، جو بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، آمنا صدقنا، اور عقیدہ ہے ہمارا کہ آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عقیدہ ہے۔ رہ گیا مسئلہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سمجھیں آپ اور ہم تو خادم ہیں، غلام ہیں، لیکن اہل کتاب تو حضرت محمد الرسول اللہ کو خدا کا رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آیا کہ وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آیا ہمارے پاس بھی کوئی جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو انشاءاللہ جب ہم حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھیں گے تو پھر یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آیا اس کے بارے میں محققین کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے جو اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کے دلائل دیے ہیں وہ کیسے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی آگے چلنے لگی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹ گئے فلسطین، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یہاں آباد ہوئے، جسے حرم کہا جاتا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہے۔ آواز نہیں دیکھیں،
اس کا؟ اچھا نکال کے دیکھو ایک بار ٹرائی کر لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ حرم میں رہے. حضرت ابراہیم وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو قبیلہ یہاں آباد ہوا تھا حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر، قبیلہ جرہم، جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ وہ قبیلہ جرہم کے لوگ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے کہ آپ کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ ہمارے قبیلے میں. جب بات ہوئی حضرت ہاجرہ نے بھی قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قبول فرمایا. قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی. بس یہاں اس باب پر پہنچ کر علماء نے بڑے اختصار کے ساتھ لکھا ہے بالخصوص صاحب قصص الانبیاء نے کہ حضرت ہاجرہ کا آخر وقت پہنچا ہے اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں اور حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں ہی دفنا دیا گیا. اب ایک دن اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حرم جانے کے لیے فرمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غالباً فلسطین سے حرم تشریف لائے تو آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر پر دستک دی. اندر سے یہ محترمہ باہر آئیں. یہ حضرت اسماعیل کی اہلیہ تھیں، حضرت ابراہیم کی بہو تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ تو جا چکی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو بے انتہا رنج ہوا. اب ظاہر ہے بہرحال کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں. اب وہ بیٹھ گئے. کچھ افاقہ ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے. علماء نے لکھا اس وقت حضرت گھر پر نہیں تھے تو اہلیہ نے جواب دیا کہ وہ باہر گئے ہیں جنگل کی طرف. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے، یہ بتائیں گزر کیسے ہو رہا ہے. وہ آگے سے کہنے لگیں کہ جی کیا پوچھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی گزر کیا ہے کیا ہمارے پاس. حضرت اسماعیل شکار کے لیے گئے، کبھی کوئی جانور مل گیا تو شکار کر کے لے آئے تو گوشت مل گیا، ورنہ پانی ہے اور کچھ گزارا حال ہے اور کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب سنا تو کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. فرمایا اچھا میں چلتا ہوں، جب آپ کے شوہر اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ایسے ایک بڑی عمر کے آدمی آئے تھے، وہ آپ کے لیے سلام کہہ رہے ہیں اور میری طرف سے ان سے کہنا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو. دہلیز سمجھتے ہیں آپ؟ یہ خیر بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات ہے، آپ کو تو خیر سے کوئی دلچسپی ہو کہ نہیں. ہندوستان کا جو شہر ہے نا دہلی،
کئی سال پہلے ایک بڑا سیمینار یا ایک کیا کہیں کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور بڑے بڑے خاص کر مسلمان علماء کو بھی دعوت، اس بات پر بحث تھی کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ کیا ہے، آیا دلی ہے، دہلی ہے یا دہلی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو ایک عالم کی رائے اس میں، خیر میں کوئی اتفاقی بات نہیں، میں صرف ایک رائے پیش کر رہا ہوں، ایک عالم نے بڑی عجیب رائے دی تھی، ایک صاحب نے، کہ یہ لفظ ہے اصل میں نکلا ہے دہلیز سے، دہلی، دہلیز، یہ جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں درشائی، درشائی بھی کہتے ہیں میرا، ہاں نیچے والی، وہ اسی کا ہی کہہ رہے ہیں، دہلیز اسی کی کہتے ہیں، جی ہاں، یہ نہیں، جی ہاں۔ تو یہ اس زمانے میں جو دہلی ہے، یہ اس زمانے میں ہندوستان کی گویا کہ دہلیز تھی، یہ دروازے یہیں سے تو داخلہ ہوتا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہ سارا ہند تھا، چاہے پاکستان کا خطہ ہو چاہے بنگال کا ہو، یہ سارا ہند کہلاتا تھا، ہندوستان۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا وہ آئے تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور وہ آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور آپ کو یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنی دہلیز کو بدل دو۔ حضرت واپس چلے گئے، اور یہ ہم نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پوستہ درس میں پڑھا تھا کہ علماء نے لکھا ہے یہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے معجزہ بخشا تھا کہ جب حضرت فلسطین سے حرم آنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ درمیان کے فاصلے کو سمیٹ دیتے تھے۔ حضرت واپس تشریف لے گئے، علماء نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے، تو جب دروازے سے اندر ہوئے تو ایک عجب کیفیت، ایک عجب سرور محسوس کیا۔ ظاہر بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبوت گھر میں آئے تو کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ نے خود بھی پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ صحابہ فرماتے ہیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کبھی تلاش ہوتی تھی، ہم کسی سے پوچھتے تھوڑے تھے کہ حضور کہاں یا کس طرف گئے ہیں، گلیاں خود بتاتی تھیں حضور یہاں سے گزرے۔ نبوت تو ایسی طاقت، ایسی قوت۔ حضرت اسماعیل جب اندر تشریف لائے تو اہلیہ سامنے آئیں، تو دعا سلام کے بعد حضرت اسماعیل نے فرمایا، کیونکہ علماء نے لکھا کئی دن کے بعد حضرت تشریف لائے تھے، تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ کوئی آئے تھے کیا ہمارے گھر؟ تو اہلیہ فرمانے لگیں کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسا ایسا ان کا نقش تھا، تو سمجھ تو گئے، اور فرمایا اچھا کوئی پیغام بھی دے کر گئے ہیں میرے لیے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کے لیے دو پیغام، ایک تو آپ کے لیے سلام کہا ہے، اور یاد رکھیں یہ یعنی کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام کی نبوت کے صدقے ہیں کہ جیسے حضرت اسماعیل کے لیے ایک دن سلام چھوڑ کر گئے تھے، آپ معراج کی احادیث پڑھیں، علماء محدثین نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات میں بیان فرمایا کہ جب آسماں پہ حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے آقا کی امت کے لیے سلام دیا ہے، یہ حدیث میں ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ جس حضور کے امتی کو یہ حدیث پہنچے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے سلام کا جواب دے۔ جب مجھے کبھی کوئی کہا کرتے ہیں نا کہ جی فلاں صاحب کو سلام دے دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے بھول جائیں پھر، اس لیے میں آگے سے کہہ دیتا ہوں کہ بشرطے یاد، بشرطے یاد آ گیا تو دے دیں گے، آپ کبھی نہیں بھی ذہن میں رہتا۔ فرمایا کہ ایک تو آپ کے لیے سلام کہا ہے، فرمایا اچھا دوسرا؟ فرمایا دوسرا یہ فرما گئے ہیں کہ آپ کو میں کہوں کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب پیغام حضرت اسماعیل نے سنے تو صاحب قصص الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ محترمہ وہ میرے والد تھے، اور جو آپ کے حوالے سے یہ جو دوسرا پیغام مجھے مل رہا ہے نا کہ میرے والد نے فرمایا کہ آپ یعنی میرے لیے کہ میں دہلیز گھر کی بدل دوں، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے کے الگ کر دوں، لہٰذا طلاق ہے، جاؤ یہاں سے۔
اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیں یعنی وہ جو خاتون تھی اس کے جو جملے تھے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں شکر گزاری کے تھے؟ شکر گزاری کے تھے یا ناشکری کے تھے؟ پیغمبر کے گھر میں ایسی اہلیہ تو پھر نہیں. پیغمبر تو گھر ایسا ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں، یعنی میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس ضمن میں تھوڑا ہٹ کر، لیکن بعض مسائل کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اپنا علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات لکھے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم پر کبھی مکھی کو بھی بیٹھتے صحابہ نے نہیں دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ نبوت کو ہر لحاظ سے صاف رکھتے ہیں، بے عیب رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے گناہوں سے پاک رکھتے ہیں. کیونکہ بعض اکابر یوں فرماتے ہیں، بعض لوگ تو ان جملوں سے خیر اختلاف کرتے ہیں نا، بعض اکابر کی یہ تشریحات اب بھی ملتی ہیں کتابوں میں کہ خدا رب العالمین کے انوار کو جنہوں نے بھی دیکھا ہے تو انبیاء کی پاک پیشانیوں میں دیکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبوت کو ایسا صاف، ایسا بے غبار رکھتے ہیں کہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دیا. اچھا چلتے چلتے ایک بات سن لیں، کبھی بھی کتابوں میں کوئی چیز پڑھ کر، کبھی بھی تقاریر سے کوئی چیز سن کر فوراً فیصلہ مت کر لیا کرو. یہ فوراً فیصلے سے کیا مراد ہے میری؟ یہ نہیں کرنا کہ کبھی کوئی آپ کے پتا جی یا آپ کی ابو جی کہیں اس کو طلاق دو، یا ماتا جی کہیں اس کو طلاق دو، اور آپ کو بالکل جی اب تو کتابوں میں حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا تھا میں بھی دہلیز بدلوں گا. یاد رکھیں ایک چیز، وہ بیٹے حضرت اسماعیل تھے، وہ والد حضرت ابراہیم تھے. نہیں سمجھے آپ؟ اگر بات حضرت عمر کی کریں، وہ باپ حضرت عمر تھے، وہ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تھے. نہ آپ اور ہم ان اولادوں جیسے ہیں، نہ ہمارے ماں باپ ان ماں باپ جیسے تھے. جو مرضی کر لو آپ، اور خاص کر جو باپ ہیں وہ تو کہیں گے یہ کی کہہ رہا ہے. آپ نہیں مانو گے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ جو کچھ آج کل کہیں کہیں، ہر جگہ نہیں، نہ ہر اولاد غلط ہوتی ہے، نہ ہر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا، چاہے مانو یا نہ مانو. یہ تو ایک قاعدہ بنا لیا گیا ہے نا کہ جی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اولاد کی غلطی ہوگی. ادب اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیشہ یہ سچائی ہو یہ ضروری نہیں ہے. جب اختلافات اٹھتے ہیں تو جہاں کبھی کبھی اولاد کی غلطی ہوتی ہے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لیکن نہ وہ مانے گا نہ یہ مانے. سن 96 کا قصہ ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال 20 سال ہو گئے نا. ایک عالم آئے تھے یہاں پہ، توجہ سے سننا میری بات. وہ ہمیں ایک واقعہ اپنا سنا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ان کو دعوت دی کسی صاحب نے. کہہ رہے تھے میں وہاں گیا تو رات کو کہیں آرام کا انتظام تھا، وہاں لیٹ گئے. تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وہ جو تھے نا جنہوں نے دعوت کی تھی وہ آئے. کہہ رہے تھے دعا سلام ہوئی. اتنے میں مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا میرے لیے آپ اللہ سے ایک دعا کرو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی انشاءاللہ کریں گے. آپ کی جیسی کوئی تمنا، جیسے کوئی پوچھ لیتا ہے انسان بھی کیا دعا کریں. فرمانے لگے کہ سامنے سے اس کا بیٹا گزرا، کمرے سے باہر سے ایسے گزر کے چلا گیا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا دعا کروں، تو میرے سوال کے جواب میں ایسے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دعا کرو
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موذی سے نجات دے. اور بیٹا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یار آخر آپ نے یہ کیا کہا ہے؟ کہتے جی حضرت آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے کیسے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے یہ لیا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا وہ جو دعائیں آپ نے اللہ سے مانگی تھیں کیا جملے استعمال کیے تھے؟ کہتا ہے میں نے کہا تھا یوں ہی یہی دعا کی تھی کہ اللہ آپ نے تو کتوں بندروں کو بھی اولاد دی ہے, ڈنگروں کو بھی اولادیں دی ہیں, مجھے کیوں محروم رکھا ہے؟ بعد میں یہ پیدا ہوا تو میرے لیے تو یہ سر درد ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا تجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے. اگر انبیاء کی سنت کو سامنے رکھو, رب حب لی من الصالحین, حضرت ابراہیم نے اولاد خدا سے مانگی لیکن نیک مانگی. نہیں سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ ذرا ہیں کڑوی ہوتی میری باتیں, یاد رکھنا. جو باپ ہیں وہ کہیں گے یہ تو ہماری اولاد کو کیا کر رہا ہے. نہیں, میں دونوں کو کہہ رہا ہوں, اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں, مانو یا نہ مانو. وہی عالم بتاتے ہیں صبح ناشتے پر آگے بیٹھے ہم, تو ابھی والد صاحب نہیں آئے, غالباً کہتے ہیں وہ بیٹا پہلے آ گیا. کہتے ہیں بیٹا آ کے بیٹھا تو مجھ سے کہتا ہے مولانا میرے لیے اللہ جی سے دعا کریں آپ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا کیا دعا کروں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو اٹھا لیں. اور فرماتے ہیں میں نے چہرہ نیچے کر لیا, بھائی یار یہ کیا ہے, باپ بیٹے سے تنگ ہے اور بیٹا. اس لیے یہ بالکل آپ یعنی یہ اصول نہ رکھیں کہ ہمیشہ غلطی ماں باپ کی ہوگی یا اولاد کی, دونوں طرف ہو سکتی ہے. اس لیے اگر آج کے دور میں کوئی ماں یا کوئی باپ یہ کہے کہ بھائی طلاق دے دو, فوراً اس پہ عمل نہیں کر لینا. یہ واقعات سامنے رکھ کے یاد رکھنا کبھی بھی. بلکہ ہمارے بعض اکابر فرمایا کرتے تھے, آپ کو تو خیر ہو سکتا ہے بعض حضرات کو برا بھی لگے لیکن حقائق تو میں نہیں چھپاتا. مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ, کوئی مانے نہ یا مانے, پاکستان کی دھرتی پر ایسا شخص مدتوں میں نظر نہیں آیا. یہ آپ علماء سے پوچھیں, میری بات نہ پوچھیں. ان کے پاس ایک صاحب آئے, یہ میں تقریروں کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. ایک صاحب آئے, کہتے ہیں اس دور میں ایک بڑی آواز تھی مولانا مسعود اظہر کی. وہ صاحب آ کر کہنے لگے کہ جی ہم اگر مولانا مسعود اظہر کی تقریر سنیں تو بس دل کرتا ہے بس ابھی بندوق اٹھائیں اور جہاد پہ نکل پڑیں. آپ میری مت مانو, جنہوں نے اس دور میں ان کو سنا ہوگا, اور اگر گھر آئیں یا دوسری محفل میں جائیں اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سن لیں تو بس آدمی کہتا ہے بستر اٹھاؤں اور نکل پڑوں صدا کے لیے تا حیات. یہ اس نے سوال جو کیا تھا غلط کیا تھا, اور آپ تو بتاؤ, بولو تو صحیح. تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں, ادھر جائیں یا ادھر جائیں. لیکن آگے مولانا امین اکاڑوی تھے نا رحمت اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا مجھے اچھا ایک بات بتاؤ, کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو؟ جی ہاں بیعت ہوں. کیا نام ہے؟ نام لیا. وہ صاحب علم تھے. حضرت نے فرمایا کہ خود تجویز نہیں کرو تقریریں سن کے, اپنے لیے اپنے بڑے سے تجویز کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ یہ باتیں تھوڑا آپ کے لیول سے اوپر کی. اس دن مجھے کہہ رہا تھا کہ جی یہ بات بڑی کڑوی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے لیول سے اوپر ہے. یہ سچ ہے, کوئی نہ مانے الگ بات ہے, پر یہ سچ ہے. مجھے آپ کے چہروں کا تاثر بتا دیتا ہے کہ یہ سچ ہے. وہ بات آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہے, لیکن یہ بات وہی ہے جو قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ کام دین کا کرو یا دنیا کا, اپنے بڑوں سے ہمیشہ پوچھ کر چلو. ہو سکتا ہے میری زبانی آپ کو نہ لگے. ہمارے وہ خیر جو بات سنا رہا تھا میرا استاد کہنے لگے کہ یار یہ جو آج کل نظام چل رہا ہے نا, اس میں کچھ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے. میں نے کہا حضرت آپ کا کیا قصور ہے؟ کہتا ہے ہم سے میری یہاں مراد کئی ایسے لوگ ہیں. تو میں نے کہا کیا اب قصور کیا ہے؟ کہتے ہیں قصور یہ ہے کہ جب میں ممبر پر بیٹھوں گا
میں ماں باپ کے حقوق بتاؤں گا کہ اولاد پر ماں کے یہ حق، باپ کے یہ حق، ماں کا یہ حق، باپ کا یہ حق. ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یار ان کے پاس چھری، الٹی چھری رکھو، یہ تو ٹھوش نہیں کر سکتے ہمارے آگے. لیکن یقین کریں حضرت فرمانے لگے کہ تم تو خود پڑھے ہوئے ہو، قرآن اور حدیث فقہ جہاں پر ماں باپ کے حق اولاد پر رکھتے ہیں، وہیں پر ماں باپ پر اولاد کے حق رکھتے ہیں. ہم ایک پہلو یاد رکھیں، دوسرا چھوڑ. اس لیے اگر کتابوں میں کہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی دہلیز بدل دو، یا کسی صحابی کا یہ واقعہ، سچ سے یا ایک بات سنیں آپ، یعنی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ، بہرحال یعنی محدثین نے یہ واقعہ لکھا، آپ حیران ہوں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذرا دیکھیں. حضور کی پاک زندگی میں ایک مسئلہ بنا. ایک خاتون تھی، وہ اپنے شوہر سے علیحدگی کی چاہتی تھی. اچھا، جو شوہر تھے آپ کتابوں میں پڑھے وہ جان نثار تھے اپنی اہلیہ پر. جب ان کو پتہ چلا بیوی میرے ساتھ، وہ بالکل ہی ایک عجب حال ہو گیا ان کا. ایک راہ چلتے حضور علیہ السلام کی نظر پڑی ان پر. تو آپ اور سب ہم جانتے ہیں حضور رقیق القلب تھے. رقیق القلب کس کو کہتے ہیں؟ وہ بولے تو صحیح، بس ختم. نرم دل. حضور علیہ السلام نے ان کی اہلیہ کو بلایا. حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا آپ نے ان کی حالت دیکھی، نہ کریں علیحدگی. اچھا، وہ بھی حضور کی شاگردہ تھی نا. فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات، میری ایک سوال کا جواب دیں. حضور نے فرمایا کہ کیا؟ کہنے لگی مجھے صرف یہ بتائیں، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علیحدگی نہ کریں، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ ادھر توجہ دیں، لوگ تو آتے رہیں گے. حضور نے کیا، اچھا وہ انہوں نے حضور سے کیا پوچھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حکم تو نہیں ہے، مشورہ ہے. اب فرمانے لگی وہ کہ آقا اگر یہ مشورہ ہے تو مطلب یہ کہ مجھے اختیار ہے کہ میں مانوں یا؟ فرمایا بالکل آپ کو اختیار ہے، آپ کی زندگی. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں پاک پیغمبر ان مرحلوں پر حکم دے رہے ہیں یا مشورے دے رہے ہیں؟ آپ بتاؤ. آپ اور ہم حکم دیتے ہیں اکر، اچھا وہ اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے. ہمارے آپ اکابر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. ہمارے ایک اکابرین میں سے ایک عالم گزرے، وہ اگر اپنے بیٹے سے پانی مانگتے تھے نا، یہ کبھی نہیں کہتے تھے پانی دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حکم ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ نہ دے تو بولو تو صحیح. ایسے نہیں کہتے تھے پانی دو، کہتے تھے بیٹا اگر آپ مجھے پانی دے دیں تو بڑا خوب. مطالبہ تو ہو گیا، لیکن اس کو اختیار دے دیا. اگر خدا نہ کرے وہ کسی، دیکھیں بتقاضۂ بشریت کبھی اولاد غصے میں بھی ہو سکتی ہے، بھلے 2 پل ہی صحیح، بعد میں وہ غصہ اتر جائے، وہ خود معافی مانگ لے، لیکن نافرمانی کی زد میں تو نہ ہے یا نہیں؟ کوئی باتیں میری آپ کو سمجھ آ رہی ہیں میرے بھائیوں؟ آپ کو چلتے چلتے ایک بات دکھا کے سناؤں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مانے نہ. چونکہ یہ اس طرح کی باتیں تقاریر میں ملتی ہیں، یا کئی دفعہ ایسا کہ جی حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا حضرت اسماعیل سے کہ اپنی دہلیز بدل دو، مانا یہ کہ اپنی بیوی کو بدل دو. اور حضرت اچھا صحابہ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات مل جاتے ہیں. ہمارے لوگ شروع ہو جائے ماں باپ یہ کہہ رہا ہے تو پھر اب طلاق دیں. سنیں ایک بات اصولاً سنیں، قرآن اور حدیث میں ایک بات یاد رکھیں، یہ اصول ہے علماء کا. قرآن پاک اور احادیث طیبہ سے مسئلہ کشید کر کے آگے فتویٰ دینا یہ فقہا کا کام ہے، نہ میرا ہے. نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ کو فتویٰ دے سکتا ہوں؟ اور بولو تو صحیح. کاش میرے یار اگر یہ چیز سمجھ لیں اور مان لیں تو یہ جو دنیا میں فتنے ہیں قریب با ختم ہونے کو جا لگے. اس لیے کہ جب مجھے حق ہی نہیں ہے مسئلہ قرآن و حدیث سے آگے کشید کرنے کا، پھر میں کیوں کر رہا ہوں؟ اور جب حق نہیں اور کر رہا ہوں تو پھر خود بھی گمراہ ہوں گا، اوروں کو بھی لے ڈوبوں گا.
یہ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 5 ہے. ایسی کتاب ہے یہ اصل میں سوالات کے جوابات ہیں. وہ یعنی غالباً سن 1978 میں حضرت نے لکھنے شروع کیے تھے وہ ایک اخبار میں، پھر بعد میں یہ کتابی صورت میں چھپے. یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے. اس میں صرف نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں. جلد نمبر 5 ہے. یہ کل 10 جلدوں میں چھپی ہے. یہ سلسلہ تب تک جاری تھا جب تک حضرت شہید نہیں ہوئے. حضرت اس دنیا سے جب شہادت پا کے چلے گئے پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہ 10 جلدوں میں چھپی ہے. یہ جلد نمبر 5 ہے. ذرا سنیں سائل کیا کہتا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ صرف گزارش کروں گا دھیان سے سنیں. سائل پوچھتا ہے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ والدین اگر بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور بیٹے کی نظر میں اس کی بیوی صحیح ہو، حق پر ہو، طلاق دینا اس پر ظلم ہو، تو اس صورتحال میں بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ آگے سنیں. کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس کا معنی یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو گو وہ تمہیں بیوی کو طلاق دینے کو بھی کہیں. حدیث کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ اس نے اب اپنے اشکال پہ حدیث پیش کی ہے یا نہیں؟ آگے سنیں. اب یہاں تک سوال ہے. اب جواب سنیے. جواب ہے شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جواب لکھتے ہیں کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ بیٹے کو والدین کی فرما برداری میں سخت سے سخت آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے جدا ہونے اور گھر بار چھوڑنے کے لیے بھی. اس کے ساتھ ماں باپ پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بے انصافی سے کام نہ لیں. اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہ کریں اور ظلم پر اتر آئیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور خدا کے بندو جو باپ ہو ان کے لیے تو یہ گولیاں ہیں. میں مزاق نہیں کر رہا ہوں. میں بھی باپ ہوں. میں بھی یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ مگر باپ میں تو سچ نہیں چھپا سکتا. یہ اور ہوں گے. آگے سنیں. اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو محسوس نہ کریں اور ظلم پر اتر آئیں تو ان کی اطاعت واجب نہ ہوگی بلکہ جائز بھی نہ ہوگی. آپ کے سوال کی یہی صورت ہے اور حدیث پاک آپ کے سوال کے متعلق نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آگے سنیں. حضرت نے لکھا خلاصہ یہ ہے کہ اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہوگی اور اگر بیوی حق پر ہو تو والدین کی اطاعت ظلم ہوگی. اور اسلام جس طرح والدین کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح ان کے حکم سے کسی پر ظلم کی اجازت بھی نہیں دے سکتا. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ میرے خیر کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ تقاریر سے کوئی بات سن کے اس پہ فوراً عمل مت کر لیا کرو. ہاں یہ یاد رکھ. بلکہ دیکھیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے بیوی اور ماں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. کبھی ایسی بھی صورت ہوتی ہے. غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو یہ بات لکھی ہے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ. کیا کرو؟ وہاں سے ہٹ جاؤ. پتہ ہے اس وقت اگر وہ ہٹے گا تو ماں تو کہے گی یہ تو بیوی کا نوکر ہے یا نہیں. لیکن حضرت نے فرمایا یہ ہٹ جا وہاں سے. حکمت ہے اس میں. مفتی امداد اللہ انور صاحب نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات اولاد یا خاص کر ہمارا خطہ جذباتی ہوتا ہے. ماں ایسی بات کرتی ہے وہ طلاق دلوا دیتی ہے. کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں یا بھئی بات یہ ہے میں نے پہلے کہا قصص الانبیاء تو ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے لیکن کوئی چیز حاصل بھی تو ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. اچھا کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت تشریف لائے. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اتفاق سے اس بار بھی تشریف لائے تو حضرت اسماعیل نہیں تھے. آئے تو دستک دی تو اہلیہ دوسری شادی کی. جب باہر تشریف لائیں تو حضرت دعا سلام کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ باہر گئے ہیں. تو فرمایا کہ اگر وہ آئیں. اچھا تشریف رکھا بیٹھے حال چال پوچھا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پانی ہے زمزم ہے گوشت ہے کھجورے ہیں یا جو بھی. وہ پہلی کا حال تو سن لیا تھا نا. یا ہو سکتا صابر شاکر ہی ہو. اب ایسا بھی تو نہیں ہے. واللہ عالم بھی حقیقت
حال. بہرحال انہوں نے شکر گزاری کے الفاظ کہے. حضرت ابراہیم اٹھ گئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا میں واپس چلتا ہوں, آپ کے شوہر آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کی حفاظت کریں. اب حضرت ابراہیم واپس گئے. اب جب حضرت اسماعیل آئے تو حضرت ابراہیم کے پیغام, اچھا یہ بھی سنے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے جب اس گھر سے دور ہوئے پلٹ کر دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ میرے اللہ ان کے لیے گوشت میں اور پانی میں برکت نصیب فرما. اور آپ حیران ہوں گے, صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ گندم, یہ آٹا, یہ روٹی وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا, ورنہ حضرت ابراہیم ان کے لیے بھی دعا کرتے. اب اس زمانے میں جو چیز تھی حضرت ابراہیم نے کی, اور ان فرامین کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر, مثلا آپ یہاں ہیں پاکستان چلے گئے, ہندوستان چلے گئے, میں آپ سے پوچھتا ہوں 2 مہینے لگاتار آپ گوشت کھائیں, صبح دوپہر شام, صبح دوپہر شام, 2 مہینے لگاتار کھائیں اور ٹھیک رہیں, یہ ممکن ہے؟ لیکن علماء نے لکھا ہے یہ مکہ ہے کہ اگر مکے میں آپ 1 نہیں 2 نہیں 10 سال تک لگاتار گوشت کھائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہاں حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھیں. کبھی کبھی ہمارے لیے بھی دعا کر دو کہ کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے. ہم اگر آپ میرے دل کی بات پوچھو نا, کبھی کبھی خیال آتا ہے آپ اور ہم بڑے عمل کرتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن دعا کریں کہ اگر اکابر کا یہ رنگ نصیب ہو جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, وہ بیڑا پار ہو جائے. آپ حیران ہو جائیں گے, حضرت یمنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عجیب بزرگ تھے, ایک راہ آئے, نیچے ایک ورق پڑا ہوا تھا, اس پہ سے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی, خدا کا نام تھا. اٹھا لیا, دکان پر گئے, جیب میں ہاتھ ڈالا, اس جتنے بھی پیسے تھے تھوڑے بہت, اسے دکان والے سے کہا مجھے عطر دے دو. اس نے عطر دے دی, اس ورق پر عطر لگا دی, خدا کا نام تھا نا, اور اپنی بساط تک سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا. حضرت یمنی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس جانب سے آواز آئی میرے بندے آپ نے میرے نام کو مہکایا ہے, تیرے نام کو ہم مہکا دیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ